آج آپ لوگ پڑھنے والے ہیں نظم. ٹھیک ہے. تو نظم کا ٹاپک ہوتا کیا ہے، نظم ہوتی کیا ہے، اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی کھول لیجئے تاکہ میری باتیں ڈائریکٹ آپ کے دماغ کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو نظم اصل میں ہے کیا؟ تو جس طریقے سے باقی صنفوں کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے. سب سے پہلے شروعات یہیں سے کریں گے کہ بھئی کون سی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لفظی معنی کیا ہے، اس کے جو لٹریری میننگ ہے وہ کیا ہے. تو نظم جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کا لفظ ہے. تو کون سی زبان کا لفظ ہے بھیا نظم؟ عربی زبان کا. عربی زبان کا. عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں اس کے معنی کیا ہے؟ لڑی میں موتی پرو دینا. کیا؟ لڑیوں میں موتیوں کو لڑیوں میں پرو دینا. مالا پہنی ہے مالا؟ تو مالا میں پہنی کیا نہیں، یہ ہوتا سب ہے؟ دیکھی ہے. چلو جی دیکھی ہے. تو جو مالا ہوتی ہے، مالا کے اندر موتیوں کو پرو دیا جاتا ہے نا ایک لڑی کے اندر، جی. تو اس کو کہتے ہیں نا نظم کر دیا. یہ اس کا لفظی معنی جو لٹریری میننگ آئے گا وہ یہی آئے گا. اس کے دوسرے معنی ہیں انتظام، ترتیب، آرائش. یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اسی معنی سے جا کر کے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب انتظام کا مطلب نا کہ ہاں بھئی آپ نے ایک انتظام کر دیا. شعر اشعار کے اندر بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ قافیے کا انتظام کر دیا، ردیف کا انتظام کر دیا، بہت موزوں الفاظ کا انتظام آپ نے کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں عام طور پہ یہاں پر ہوتی ہیں. ٹھیک. ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دو معنی کون کون سے ہیں؟ ایک تو یہ لفظ نثر کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ نثر کی. نثر کی ضد ہے. نثر تو آپ کو پتا ہے نا، جو جس طرح ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں جس میں قافیہ نہ ہو، ردیف نہ ہو، الفاظ کی باضابطہ ترتیب نہ ہو. جیسے آپ نے افسانہ پڑھا، داستان دیکھا، خاکہ دیکھا، ڈرامہ دیکھا، انشائیہ دیکھا، رپورتاج دیکھا، سوانے دیکھا، تنقید نگاری دیکھی، مضمون، تو یہ سب کیا ہے؟ نثر ہے نا. اس میں ردیف تو نہیں تھا، جی. قافیہ تو نہیں تھا، بحر تو نہیں تھی، تو یہ نثر ہے. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ بھئی نظم اسے کہتے ہیں جو نثر نہ ہو، یعنی جو نثر کا مخالف ہے، اپوزٹ ہے، ولوم ہے، اس کو آپ لوگ نظم بول دیں گے. ٹھیک ہے. ایک معنی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو وہ نظم ہے. نظم کا دوسرا مفہوم مخصوص و محدود ہے. اس کے مطابق نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے. ایک تو معنی وہ کہ بھیا کسی بھی اشعار کو جو نثر نہ ہو آپ نظم کہہ دیں گے. دوسرا باضابطہ یہ ایک صنف سخن ہے. کیا ہے؟ صنف اب یہ صنف سخن، یہ بوال کیا آ گیا بھائی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یہ باضابطہ صنفیں تھی، اسی طریقے سے نظم بھی ایک صنف کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ غزل میں کیا ہوتا ہے؟ جی سر. غزل کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا. تمام مرے گئے تم بھی بھلے آدمی. اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اس کو عشق و محبت کی باتیں، لفظی معنی سر نہیں، کس عشق و نام سے؟ محبت کی بات کی جاتی ہے اس میں. عشق و محبت کی جس میں بات کی جائے. یعنی غزل کا ٹاپک کیا ہے؟ عشق و محبت. مطلب اس کے اندر ایسے اشعار ہوتے ہیں جس کے اندر عشق و عاشقی کی باتیں کی جاتی ہیں، غزل اسے کہتے ہیں. قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو یاد رکھیں گے آپ، یہ ریکارڈ سیشن رہے گا، اس کو ہمیشہ آپ لکھ بھی لیں گے، اس کا نوٹس بھی بنا لیں گے. قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی مدح یا تعریف کی جائے. کسی کی مدح یا تعریف کی جائے. مدح یا تعریف ہے. کسی کی مدح یا ہجو کی جائے. یعنی کسی کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے، کسی کی برائیوں کو بیان کیا جائے، ہے نا.
اس کو آپ لوگ قصیدہ جی کہتے ہیں. مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی بولیں فٹافٹ، ٹائم نہ لگائیں. جس میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے. جس میں کسی کی موت پر اظہار غم کیا جائے اور اس کے اوصاف کو، جو اس کی اچھی چیزیں تھیں، اس کو ان کو بیان بیان کیا کیا جائے. جائے. ٹھیک ہے. قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنویوں میں عام طور پہ کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، قصوں کو بیان کیا جاتا ہے نا. جی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے نا. تو جس طریقے سے غزل ہے، غزل کا ٹاپک کیا ہے؟ حسن و عشق ہے. جس طریقے سے مثنوی ہے، مثنوی میں عام طور پہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے. جس طریقے سے قصیدہ ہے، غزل ہے، مرثیہ ہے، مثنوی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے نظم بھی ایک صنف سخن ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک سمجھنا ہے نا، ٹاپک اصل میں کیا ہے. تو اس کا ٹاپک یہ ہے جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ، کس پر؟ کسی خاص موضوع پر، کسی ٹاپک پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے مذہب، تو مذہب کو لے کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. وحدانیت کو لے کر کے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. پڑھائی لکھائی، اس کو لے کر کسی چیز کو بیان کر دیا. کسی جگہ کی رنگینی کو بیان کر دیا. تو کسی اور چیز کو بیان کر دیا ہے نا. محبت کے ٹاپک کو اس میں لے کر کے آ گئے. وہ والی محبت نہیں، الگ طرح کی محبت ہو سکتی ہے. ہم لوگ اصل میں عمر ایسی ہے نا کہ محبت مطلب وہی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اس کے آگے اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے کبھی. تو یہ پیراگراف آپ کے سمجھ میں آ گیا، پہلا والا پورا. جی جی اس سر. میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے تو بتائیے. کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ؟ سر ایک بار اور بتا دیتے، بیڑا پار ہو جاتا. ایسا کچھ ہے کیا؟ چلے آگے. جی چلیے اب یہ دوسرا دیکھیے پیراگراف، یہ کیا کہتا ہے. تو نظم عام طور پر کسی ایک موضوع سے متعلق ہوتی ہے. اس میں الگ الگ موضوع کو بیان نہیں کیا جائے گا. مطلب اگر آپ نے غزل شروع کر دی تو شروع میں جو موضوع ہے وہی آخر تک رہے گا. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک دو موضوع ہو سکتے ہیں. خاص صورتوں میں کسی نظم میں ایک سے زیادہ موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب کسی بنیادی موضوع سے مربوط ہوتے ہیں. مطلب ایک بنیادی موضوع ہے، مرکز ہے، اور پھر اس کے نیچے سب مرکز آتے چلے گئے. ٹھیک ہے. نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری نظم گردش کرتی ہے. مطلب کوئی ایک سینٹر ہے، اس کے آس پاس ہی پوری نظم ہوگی. ارتقا یعنی موضوع کا تسلسل اور پھیلاؤ بھی نظم کی اہم خصوصیت ہے. مطلب اس کے اندر پھیلاؤ ہوتا ہے، تسلسل کافی ہوتا ہے. طویل نظموں میں ارتقا واضح ہوتا ہے، جبکہ مختصر نظموں میں یہ اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے. نظم کی ان خصوصیات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں غزل کے علاوہ شاعری کی جتنی اوصاف ہیں وہ سب نظم میں داخل ہیں، لیکن اپنی الگ الگ خصوصیات کی بنا پر کچھ اصناف کے نام متعین ہو گئے ہیں، مثلا قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع وغیرہ. غزل کے علاوہ جتنی بھی اصناف ہیں، کس کے علاوہ؟ غزل کے علاوہ. غزل کے علاوہ جتنی بھی اصناف ہیں، جتنی بھی صنفیں ہیں، سب کی سب نظم کے اندر آ گئی ہیں. کس کے اندر آ گئی ہیں؟ نظم کے اندر. غزل کے علاوہ جتنی بھی صنفیں ہیں. اب کون کون سی صنفیں ہیں؟ قصیدہ ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، قطع ہو، شعر آشوب ہو، یہ سب کس کے اندر آ گئی ہیں؟ نظم کے نظم کے اندر. مطلب ایک طرف غزل اکیلی، بھئی عشق محبت ہر آدمی کرتا ہے، اس کا مقابلہ کون کر لے گا؟ اور دوسری طرف یہ قصے، کہانیاں، برائیاں، مر گئے تو جنازہ پڑھا دیا، مطلب اس میں نظم کہہ دی.
تو یہ ساری چیزیں ملا کر کے ایک طرف، اور عشق و عاشقی کا ٹاپک غزل ایک طرف. ان ساری اصناف کو، چاہے وہ قصیدہ ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، قطع ہو، ان سب کو ملا کر کے بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ نظم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا، اس کا جب آپ ریکارڈ سیشن دیکھیں گے، ابھی تو آپ کی اسکرین اوپن نہیں ہوگی، اس کا ریکارڈ سیشن دیکھیں گے نا، تو آپ کو میرے خیال سے بہت زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا. تو گزارش ہے سر کبھی کبھی. قطع کو کیا بولیں گے؟ ٹکڑ معنی میں آتا ہے تو کس حساب سے اس کو بولیں گے؟ کس اس کو کی کیا تعریف قطع کو اس کی تعریف میں کیسے بولیں گے؟ قطع کی ابھی باضابطہ ایک تعریف دیکھیں گے، اسے یہ قطع کو اور رباعی کو دیکھ لیں گے. صنف سخن کے لحاظ سے نظم کی اصطلاح ایک جدید تصور ہے. مطلب پہلے اس کو باضابطہ ایک صنف سخن نہیں مانا جاتا تھا، لیکن ابھی بہت جدید وقت میں اس کو باضابطہ صنف مانا گیا ہے. اس لیے اکثر نظم کے لیے جدید نظم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. کون سے لفظ کی کون سا لفظ اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ جدید نظم کو استعمال کیا جاتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے نہ موضوع کی. مطلب کیا موضوع ہونا چاہیے اس کی کوئی قید نہیں ہے، کیا حیت ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہے اس میں کہ تمام بحر اور تمام چیزیں ایک ہی بحر میں ہونی چاہیے، اصل کے تمام ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، وہ یہاں پر قید نہیں ہے. موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. موجودہ دور میں حیت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. 3 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں بھیا؟ ایک بار پھر سے بول دو چلا کے. 3 3 قسمیں ہیں. اب آئی ہے آواز. پہلی ہے پابند نظم. کیا؟ پابند اچھا، یہ جو قسمیں ہیں کس کے اعتبار سے ہے؟ حیت کے اعتبار سے، ردیف و قافیے کے اعتبار سے، ہے نا. حیت کیسی ہوگی، اس کا ڈھانچہ کیسا ہوگا. تو پہلی قسم ہے پابند نظم. کیا ہے؟ پابند نظم. دوسری نظم ہے نظم معرہ، اور تیسری نظم ہے آزاد نظم. آزادی نظم. تو پابند نظم کیا ہے؟ پابند نظم. کیا؟ پابند نظم. 2-3 بار اور بولو. کیا ہے؟ پابند نظم. کیا ہے؟ پابند نظم. پابند نظم. پابند، پابند ہے یہ، پابند. بس سمجھ میں آ گیا کیا ہے یہ، پابند ہے. اب ذرا دیکھو اس لفظ سے ہی نا، لفظ پابند جو ہے اس سے ہی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترکیب میں مقرر اصولوں کی پابندی کی گئی ہو. کس کی پابندی کی گئی ہو؟ بحر کے استعمال کی اور قافیوں کی ترتیب کی. ٹھیک ہے. جس کے اندر بحر بھی ہے، بحر کا باضابطہ استعمال ہے، قافیے کی جو ترکیب ہے تو اس کی بھی پابندی کی گئی. مطلب جس کے اندر قافیے کی اور قافیے کے ساتھ ساتھ بحر کی پابندی کی جائے اس کو پابند کہتے ہیں، پابند نظم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جس کے اندر کس چیز کی پابندی کی جائے؟ نظم کی اور قافیوں کی. ہاں، بحر کی پابندی کی جائے، قافیے کی پابندی کی جائے. تو اگر بحر کی پابندی کی جا رہی ہے، قافیے کی پابندی کی جا رہی ہے، تو وہ کون سی نظم ہوگی؟ نظم پابند نظم. اس کے انترگت آ جائیں گے بھائی، مربع آ جائے گا، مخمس آ جائے گا، مسدس، ترکیب بند، ترجیح بند، گیت. مطلب یہ ساری قسمیں ہیں، تو یہ اس کے ہی اندر آتی ہیں ساری نظمیں. اب دیکھیے دوسری ہے نظم معرہ. کیا ہے؟ نظم معرہ. اب بھیا یہ کیا بلا ہے؟ اس بلا کو بھی ذرا دیکھو. بلاؤں کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بلاؤں کو آپ نہیں دیکھو گے، اگر بلاؤں نے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا نا تو آپ کی کھٹیاں ہلا دیں گے. دیکھیے، ایسی نظم جس کے تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں. کیا؟ وزن کے لحاظ سے برابر ہوں. سارے مصرے، تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں. وزن کے لحاظ سے، بس اس لفظ کو یاد رکھنا ہے.
وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو. مطلب قافیے کی پابند، وزن کے اعتبار سے تو برابر ہے، وزن کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن قافیہ موجود نہیں ہے. نہیں اوپر قافیہ موجود تھا ہاں نظم پابند کے اندر، یہاں قافیہ موجود نہیں ہے. اوپر موجود تھا، یہاں موجود نہیں ہے. تو ایسی نظم جس میں تمام مصرے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں، وزن کے لحاظ سے برابر ہوں، وزن کے لحاظ سے برابر ہوں، وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر قافیہ نہ ہو، اس کو نظم کیا کہا جاتا ہے؟ نظم معرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھیا؟ جی تو سمجھ میں بتیا آئی تمہارے کہ نظم معرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں چلے جی پھر سر. جی جی تیسرا نام ہے آزاد نظم. کیا آزاد نظم. آزاد نظم کیا ہے؟ آزاد آزاد نظم. نظم ایک بار اور بولیے، کیا ہے؟ آزاد نظم. آزاد نظم. آزاد 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 ہے. یہ لفظ ہی سمجھ میں آ رہا ہے بھیا، آزاد ہے. اب دیکھو کیسے کیسے آزاد ہے، پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسے آزاد کرایا ہے اس کو. ویسے تو ہمیں 57 میں ملی تھی آزادی، لیکن اس کو کم ملی ہے. ذرا دیکھیے، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہو، ٹھیک ہے، نہ بحر کے استعمال کا، مطلب جو بحر کے استعمال کی پابندی ہے وہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ مصرے بھی چھوٹے بڑے ہوں. ٹھیک ہے، نہ اس میں مصرے کی پابندی ہے، نہ اس کے اندر قافیے کی پابندی ہے، نہ اس میں بحر کی پابندی ہے. نہ بحر کا باضابطہ استعمال ہے، نہ قافیے کا باضابطہ استعمال ہے، نہ مصرے کی پابندی ہے. اس میں تینوں چیز کی پابندی نہیں ہے، بحر کی بھی پابندی نہیں ہے، قافیے کی پابندی بھی نہیں ہے، مصرے بھی اس کے چھوٹے بڑے ہیں، باضابطہ تمام مصرے ایک ہی وزن پر ہو، اس کی بھی پابندی نہیں ہے. تو جس میں ساری پابندیوں کو اٹھا دیا جائے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ آزاد نظم. آزاد نظم آزاد نظم. کیا ہوتا ہے آزاد نظم؟ آزاد نظم بولیے. ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس اس کے لیے کوئی منطقی دلیل ہے تو دیجیے آزاد نظم کی. میں آپ کی دلیل کو ایکسپٹ کروں گا. آگے دیکھو، انگریزی میں آزاد نظم کے لیے فری ورس کی اصطلاح رائج ہے. ٹھیک ہے بھیا. اردو میں آزاد نظم کا رواج انگریزی نظم کی تقلید کے باعث ہوا. جس طریقے سے ناول آیا ہے نا، ناول کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگریزی زبان کے اثر سے تو آیا ہے، لیکن انگریزی زبان کا لفظ نہیں ہے ناول. اطالوی زبان کا لفظ ہے. اطالوی زبان کا لفظ ہے نا. اس کا لفظی معنی کیا ہے ناول کا؟ ناول کا لفظی معنی کیا ہے؟ نیا. جی سر، نیا. نیا. تو بھیا جس طریقے سے ناول ہمارے ہاں وجود میں آیا، ٹھیک اسی طریقے سے آزاد نظم بھی آئی 19ویں صدی کے اواخر میں، مطلب آخر میں، جب ہندوستان میں انگریزوں کا عمل دخل بڑھا اور انگریزی زبان و ادب کے اثرات پھیلنے لگے تو اس کے نتیجے میں آزاد نظم کا چلن بھی اردو میں عام ہوا. روایت کی پاسداری کرنے والوں نے اردو میں آزاد نظم کی مقبولیت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، لیکن رفتہ رفتہ آزاد نظم نے ہماری ادبی تاریخ میں اپنی مستقل جگہ بنا لی. ان دونوں نظم معرہ اور آزاد نظم کے ساتھ ساتھ نثری نظم بھی اردو میں عام ہوتی جا رہی ہے. نثری نظم کا مطلب کہ بھائی بات بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے نظم کی شکل میں آپ بات کر رہے ہیں، مطلب جو تحریر ہے وہ نظمی شکل میں ہے. تو آپ کو یہ تینوں قسمیں سمجھ میں آئی کیا؟ آزاد نظم، جی سر. نظم معرہ، ہاں سر. پابند نظم، تینوں سمجھ میں آ گئے اچھے سے؟ جی جی سر. کوئی دقت پریشانی؟ تو ذرا نہیں. چلا کر کے کہو کہ پابند نظم میں کس کس چیز کی پابندی ہوتی ہے؟
बहर की और काफियों की। बहर की और काफिया काफियों की। यानी इसके मिसरे भी कहीं ना कहीं बराबर होते हैं, मतलब मिसरे की भी पाबंदी है, मिसरे के औजान जो होते हैं उसकी भी पाबंदी है, काफिये की भी। जाहिर सी बात है, जब काफिये की पाबंदी होगी तो जाहिर सी बात है उसकी होगी। बहर की भी पाबंदी है, बहर के अंदर ही वो आ जाता है। तो दो ही चीजें, बहर की पाबंदी और काफिये की पाबंदी, ये दोनों चीजें किसके अंदर होती हैं? पाबंद नज्म के अंदर। पाबंद नज्म। पाबंद नज्म के अंदर। नज्म मुअर्रा के अंदर किस चीज की पाबंदी होती है और किस चीज की पाबंदी नहीं होती? मिसरों के तमाम लिहाज मिसरे से वजन बराबर के लिहाज होते से हैं, बराबर हों। काफिया नहीं यानी होता। मिसरों के काफिये की वजन की पाबंदी पाबंदी तो है, मिसरों के वजन की पाबंदी तो है, लेकिन काफिये जी की पाबंदी नहीं है। नहीं है। काफिया यहाँ करके लड़क गया, नीचे गिर गया बेचारा। और आजाद नज्म आजाद है भैया, क्या करोगे? बोले जरा वजन की पाबंदी लगा, बोले नहीं लगाते, क्या करेगा बता? बोले अच्छा, बोले काफिया है, भाड़ में जा, है कौन तू? मैं नहीं तो कौन? बोले कोई भी नहीं, चल बिस्तर उठा अपना, निकल यहाँ से। तो वो वाला सिस्टम इसमें हो जाएगा, ठीक है। और जी इस सर। लफ्ज को आप याद रखिएगा, फ्री वर्स वाला, अंग्रेजी में आजाद नज्म के लिए इस्तेमाल होता है, और अंग्रेजी जबान अदब के रास्ते ये हमारे यहाँ आया है। तो क्या आपको बातें समझ में आ गई आजाद नज्म की? जी जी सर।